کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعبدو و ایک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دارالسلطنت صنع میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب کہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آ کر آبے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کی بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اسے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جہو جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئی زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ پھر آپ جانیے اور خدا جانیے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر
फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़ा का हलक पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरफ्तारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों के साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रह जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मगमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमोदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड की झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कनकरियां थे, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों की इन दिल बादल लश्करों ने अब्रह की फौजियों पर इस जोरो शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्रह के लश्कर और इसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदावंदी कहर जब्बार के कहर गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कनकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रह की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रह और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक हो बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े हुई कि ज़मीन पर बिखरे गई। चनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुदूस ने इस वाक़ा का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यानी ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या इनके दावों को तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजे ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो इन्हें चुबाए हुए बुस जैसा बना डाला। जब अब्रह और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदावंद का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामात का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीद बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। बाकी अल्लाह हाफिज।